آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131، جو ملتی جلتی ہے 130 نمبر آیت سے جو پیچھے گزری ہے۔ پیچھے والی آیت میں جو پہلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ ابھی جو 131 نمبر آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سود، یہاں سود کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں نے چھوڑ کے میدان کو، جو تیر انداز سے 60 لوگوں کا جو گروپ تھا یا 70 کا، مختلف روایات ہیں، تو جب وہ مال کی طرف لوٹے، مال غنیمت کی طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی دنیا میں جو لوگوں سے زیادتی کر کے مال لیتے ہیں، جیسے سود اگر کسی نے 1 مہینے کے لیے لیا ہے، اگر 1 مہینے میں وہ ادا نہیں کر سکتا تو ظاہری سی بات ہے اس کی رقم بڑھے گی، تو وہ برڈن پڑے گا، بوجھ پڑے گا اس بندے پہ جس نے لیا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی بندے کے ساتھ ظلم ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت فرمائے، ہاں جی، اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کوئی بھی معاملہ ہے دنیا داری میں، کوئی بھی معاملہ ہے دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ضروری قرار دی گئی ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ویسے ہی وہ بندے کا تو دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں رہتا، جو ہر وہ دن قیمتی ہے، انسان کے لیے اہمیت رکھتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگے کچھ نہ کچھ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا ارض و سما، مطلب جس کا ارض جو ہے، جس کی مطلب وسعت جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم شریف میں کہ جو مومن ہوں گے ان کے گھر ایک دوسرے کو اس طرح نظر آئیں گے جیسے زمین پہ بیٹھ کے ستارہ نظر آتا ہے آسمان میں، اتنی دور، اتنی وسعت کے ساتھ گھر ہوں گے جو مطلب اتنے فاصلے پہ ہوں گے، اتنی بڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے کیا؟ جنت کی طرف دوڑو جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا جو مسافہ ہے وہ زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اس لامحدود ہے، وہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ سختی کے موقع پر اور آسانی کے موقع پر، مطلب جب رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی ہو، ہر لحاظ سے بندہ سکون میں ہو تب بھی، اور جب رزق کی کمی ہو اور مال و دولت جو ہے وہ کم ہو
اور سختیاں ہوں بندے کے اوپر، پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیفیں، غم تنگ دستیاں ہوں، اس وقت بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور دونوں موقعوں پر جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور غصے کے اوپر قابو پانے والا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ساتھ میں یہ لیبل لگا دیا گیا ہے کہ ایسے نیکوکاروں لوگوں سے، جو بندہ اس طرح کے عمل کرے گا، غصے میں اور اچھے وقت میں، غصے میں درگزر کرے گا، اچھے وقت میں بھی اور برے وقت میں بھی خرچ کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اسی سے مانگے گا، اس کے آگے جھکے گا، اس کے آگے گڑ گڑائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ اس کے بعد اور ایک چیز بتائی جا رہی ہے آگے والی آیت میں، جب ان سے ناشائستہ کام ہو جائے، یہ جو نیکوکار لوگ ہیں جن کی پیچھے بات ہوئی ہے، انہی لوگوں کے بارے میں آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی ان لوگوں سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے، مطلب کوئی ناجائز کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ذکر خیر ہے، جس کا ذکر ہے ہی خیر، اس میں تو کوئی سوال رہتا ہی نہیں ہے، آگے کوئی ڈیفینیشن کا کوئی مطلب جگہ ہی نہیں رہتی کہ بندہ اس کی کلیئرٹی دے، نہیں، یہ کلیئر ہے، اتھینٹک چیز ہے کہ جب ان لوگوں سے، جو نیکوکار لوگ ہیں، جو کیا کرتے ہیں، جو غصہ آنے پہ درگزر کرتے ہیں، اچھے وقت میں اور برے وقت میں خرچ کرتے ہیں، یہ نیکوکار لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے کہ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے تو یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، مسند احمد میں بھی، ترمذی میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی، نسائی میں بھی اور بخاری میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، متواتر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم ہر دن 70 بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ نیکوکار جو لوگ ہیں ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے کویسچن دیا آگے کہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخش سکتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ دنیا کے کسی نبی کو، کسی اولیاء اللہ کو، کسی کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی کہ کوئی کسی کے گناہوں کو بخش دے یا معاف کر دے، نیور، ہو ہی نہیں سکتا ایسے۔ یہ دلیلیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے سمجھتے ہی نہیں ہو جس طرح کہ سمجھنا چاہیے، تم مجھے پوجتے ہی نہیں ہو جس طرح پوجنا چاہیے، تم میری عبادت ہی نہیں اس طرح کرتے ہو جس طرح کرنی چاہیے، کہ میں ہی ہوں سب کچھ۔ تو اس کی دلیل آگے دی جا رہی ہے اور کویسچن مار کے آگے کہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو میرے علاوہ بخش دے؟ اللہ اکبر، بے شک وہی پروردگار ہے، وہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ بخشے، آمین ثم آمین۔ اور وہ لوگ باوجود علم کے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ کون لوگ؟ وہی نیکوکار لوگ جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ان کے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی اپنے غصے میں درگزر کرتا ہے کسی کو، اچھے اور برے وقت میں خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آگے یہ آگے والی آیت میں فرمایا جا رہا ہے انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ خلاص جس کو مغفرت ملی وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے لیے کیا ہے؟ اور جنتیں ہیں، ایک جنت نہیں، جنتیں ہیں ان کے لیے۔ کون سی جنتیں ہیں؟ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ اتنا مطلب کریڈٹ، اتنا مطلب فیسیلیٹیٹ ان کو کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کیا ہی اچھی بات ہے کہ ان کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو استغفار کریں، جو درگزر کریں اور اچھے اور برے وقت میں خرچ کریں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں۔ یہ کون سے واقعات کی بات ہو رہی ہے؟ تھوڑا میں کلیئر کر دوں
جنگ احد کی ہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ آپ سے پہلے بھی یہ واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ جس نبی کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی کی تابعداری نہیں کی، فرمان ان کے جو فرمان علی شان تھا اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو ان کو شکست ہی ہوئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ گھوم پھر کے دیکھ لو، دنیا میں پوچھ کے دیکھ لو، یہی ہوا ان کے ساتھ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ ناکام ہوئے۔ ٹھیک ہے، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، صرف ایک بیان ہے، جو یہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عام لوگوں کے لیے یہ قرآن ایک بیان ہے، لیکن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ہدایت ہی ہے نا کہ اللہ کے فرمان کو مانو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مانو تو آپ کامیاب ہو، آپ کو کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانو گے تو قرآن پڑھو گے بھی تو آپ کو ایک بیان ہی لگے گا، وہ آپ کے دل کو نہیں چھوئے گا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایمان والے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یا تو ان کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو جاتے ہیں یا ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جو قومیں ہیں، ایسے جو لوگ ہیں، ایسی جو شخصیات ہیں، ان میں ہمیں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ کہ جب احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو، 70 مسلمان شہید ہوئے اور بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت مطلب زیادہ نقصان ہو گیا، تو پریشان ہو گئے سارے۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو تکلیف ہوئی اس ٹائم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر کہ غمگین نہ ہو اور سست بھی نہ ہو، بالکل تم ہی وارد رہو گے ان کے اوپر، تم ہی غلبہ پاؤ گے اگر تم ایماندار ہو، اگر تمہارا ایمان صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ کس کی مثال دی جا رہی؟ جنگ بدر میں، کہ جنگ بدر میں ایسا ہوا کہ مخالف جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے، وہ بھی مارے گئے۔ ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اسی لیے تھی، مطلب عدلہ بدلی کرنے کے لیے شکست احد تھی، تاکہ مسلمانوں کے ایمان مضبوط ہو جائے اور بے ایمانوں کا اور ایمان والوں کا فرق پتہ چل جائے۔ یہ آگے ابھی آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ وہی بات آ گئی آگے کہ کیوں شکست دی، کیوں تم لوگوں کو کافروں کے نیچے لگایا، کافر غلبہ پا گئے تم لوگوں پہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ تم لوگوں میں صحیح ایمان والے کون ہیں اور بے ایمان کون ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو شہادت کا درجہ دے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا یہ بھی ظلم ہے۔ یہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں، واللہ عالم۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے، مطلب شکست دینے کی یہ وجہ آگے پھر بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے، کہ کافر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور عمل میں پختگی عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا صحابہ کو،
کہ اے صحابہ تمہیں پتہ ہے پچھلی قوموں کے ایمان اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا ان کے ایمانوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے گوشت کو کنگھیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے چیرا گیا، اکھاڑا گیا جسم سے، ٹھیک ہے، تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا گیا، ان کے دلوں کے اوپر، سینوں کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے واقعات ہیں، آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے میں نے ظاہر کرنا تھا کہ جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اللہ اکبر! جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو کرتے تھے، یہ ان سے بات ہو رہی ہے نا جو منافقین تھے، کہ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو کرتے تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، یہ بڑی کریٹیکل سا موضوع ہے جو آگے شروع ہونے والا ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ صرف ایک عام بندے ہیں، نہ، یہ میں ایک جینون چیز بتانے لگوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، مطلب کہ وہ ایک رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ نہیں ہیں۔ اس کا اور مطلب نکالنا، بہت سارے مطلب لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں، اللہ عالم۔ ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ کیا اگر جب دندان مبارک شہید ہوئے تو جو صحابہ کرام تھے ان کو تکلیف ہوئی نا یہ دیکھ کر سارا کچھ، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی بہت سارے رسول فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں یا شہید ہو جائیں، تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ اللہ اکبر! اور جو کوئی بھی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ان قریب، بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا گیا، نہ کہ کیڑے نکالنے چاہیے۔ اللہ اکبر! بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیتے ہیں، اور احسان ماننے والوں کو بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ کہ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، ایک چیز۔ دوسری چیز، جو وقت مقرر ہے اسی پہ وہ مرے گا۔ تیسری چیز، دنیا کی جن کو چاہت ہے، جو مال غنیمت والے لوگ تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی کہ دنیا اس میں سب لپیٹے جاتے ہیں۔ ابھی تک، آج کے دن تک قرآن جو ہے یہ آخر تک ہے کہ دنیا کی چاہت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا تو دے دیتے ہیں، اور آخرت کا جو شوق رکھتے ہیں ان کو ہم دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جو لوگ ہیں ان میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کفر، شرک اور بدعات سے بچائے، اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، میرا کام تھا پہنچا دینا۔